الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے عزیز ساتھیو، سورۃ توبہ کی 40ویں آیت ہے، 40ویں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اور بھی قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جو خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، اور یہاں پہ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ بھی گوش گزار کر لیں کہ اللہ تنصروہ، کہ کیوں نہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ اپنی جماعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیوں نہیں مدد کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اور اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب کہ مشرکین مکہ نے، کفار نے ان کو اپنے گھر سے، مکہ سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، جب وہ دو تھے، جب دو نکلے ہجرت کر کے، جب دو تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ ہما فی الغار، اور دونوں جب غار میں بیٹھے تھے، غار ثور، اس کی میں تھوڑی بعد میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ غار ثور میں بیٹھے، اور کس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اپنی جان کو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ اذ یقول لصاحبہ، اور پھر جب وہ غار میں بیٹھے تھے اور وہ مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے پیچھے آگے اور غار کے آگے سے گزرے، اور دیکھ لیا کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر نیچے پڑی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور ہمیں جس ارادے سے آئے ہیں، قتل کے ارادے سے انہوں نے جو کیا تھا تو یہ کر دیں گے۔ تو اذ یقول لصاحبہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے یار سے کہا، یہ کہ اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار، صاحب، دوست قرار دیا، اپنے ساتھی اور دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینت نازل کی اور مدد کی، غیبی مدد کی جنود سے، لشکروں سے، لم تروہا جو دکھائی نہیں دیتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر کے لوگوں کا جو بات تھی، کفر کے لوگوں کا جو نعرہ تھا، کفر کے لوگوں کا جو بیانیہ تھا، اس کو اللہ نے نیچا کر دکھایا، اس کو ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست غالب ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تاریخ کی کمال کی شخصیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور بہت ہی اچھے خاندان، بہت ہی بنو تمیم میں پیدا ہوئے، قریش کا ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی متمول خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں یاد میں اللہ نے کیسی برکت ڈالی ہے، بڑی بہت اچھی آج باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے، یہ اتنی کمال کی شخصیت ہے، اتنی اعلیٰ شخصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، یعنی ہم عمر ہی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، اور اصل نام جو تھا ان کا، وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ نام تھا ان کا، اور بعض کہتے ہیں عبد الکعبہ نام تھا، لیکن بہتر جو میری تحقیق ہے اس میں یہی آتا ہے کہ عبداللہ ہی نام، کیونکہ اللہ نے جو نیک ہوتا ہے اس کا نام بھی اچھا ہی رکھتا ہے، عبداللہ ہی نام تھا ان کا، عبداللہ نام۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ یعنی عثمان تھا، ان کے والد کا نام یعنی عبداللہ بن عثمان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی آگے جب اوپر جاتی ہے تو چھٹی پیڑھی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ ابو بکر نام ان کی کنیت ہے، کنیہ ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو بکر اس لیے رکھی گئی کہ بکر کا جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور ابو بکر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر بڑی خوبیاں، جوان اونٹ کی طرح بہت توانا ہو، بہت اچھا، بہت ہی خوبیوں والا ہو، بہت ہی اس کی صاف حمیدہ کا ہو، اور ان کے اندر علم بھی ہو، اور ان کے اندر اونٹوں کے بارے میں ان کے نالج بھی ہو، تو ابو بکر نام سے۔ اور یہ بھی زیادہ تر یہی ہے کہ ان کے اندر بہت ہی شاندار خوبی، بہت ہی سچائی، ایمانداری، اور بچپن سے ہی انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپن میں کسی بت کے سامنے نہیں سجدہ، حالانکہ ان کے والد جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو جاتے تھے، لیکن یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، قدرت نے ان کی بھی حفاظت کی ہے، یہ کسی بھی بت کے سامنے کبھی نہیں گئے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی برے بندے کے پاس نہیں بیٹھے، اتنی کمال کی ان کے اندر خوبیاں تھیں، اس خوبیوں کی وجہ سے ان کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ پورے اس معاشرے کے اندر ان کا کوئی عیب کسی قسم کا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ان کی جو لقب تھا ایک عتیق کے نام سے بھی مشہور ہے، عتیق کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ سے آزاد ہو گیا، تو ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور ابوبکر صدیق، ابھی شادی نہیں ہوئی، مکہ کی بات، تو بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ کوئی ایحب ان یذر عتیق من النار،
کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ آگ سے کس کو نجات مل گیا، تیک کا مطلب ہے آگ سے نجات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ آگ سے کس کو نجات مل گئی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، کہنے لگے یہ جو شخص آ رہا ہے نا، اس کو اللہ نے یہ آگ سے نجات دے دیا، اس کا نام عتیق ہے۔ اور دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا بھی کہ یا ابوبکر انت عتیق من النار، اے ابوبکر تو دوزخ کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہو، تو ان کا نام عتیق بن گیا۔ پھر صدیق جو نام ابوبکر صدیق ہم کہتے ہیں، صدیق نام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، تو جب بیت المقدس پہلے گئے پھر آسمانوں پہ گئے، اس کی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم معراج کی بات کریں گے، رجب آنے والا ہے۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں پہ گیا تو ہر آسمان پہ یہ دیکھیں یہ بات کتنی کمال کی ہے، کتنی ان کو شرف حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں آسمانوں پہ گیا تو ہر آسمان پہ محمد رسول اللہ اور ابوبکر صدیق دونوں ہی نام لکھے ہوئے تھے، ہر آسمان پہ لکھے تھے کتنی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی یار سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یہ میں آیا ہوں، میری تجھ سے بات ہوئی ہے، میں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو میری کون تصدیق کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تیری تصدیق ابوبکر صدیق کریں گے۔ ابوبکر تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو مشرک مکہ کو بتایا کہ میں آسمان میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، تو لوگوں نے مذاق سمجھا کہ راتوں رات کون آ سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس ہی ہو کے آیا ہوں تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے کس نے کہا؟ کہنے لگے تیرے یار نے، تیرے صاحب نے کہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں آیا، اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہوگا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آگے پھر میدان میں لوگ باتیں کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے کہہ رہے تھے صدقت، میں نے تصدیق کی، صدقت، میں اونچی اونچی کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق اللہ سما کا صدیق، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس وقت یہ صدیق کا لقب جو ہے یہ ملا۔ تو اتنی کمال کی شخصیت تھی، اتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دوستی تو پتہ ہی تھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نبوت ملی، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک دفعہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ابھی اعلان نہیں ہوا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے، اچھی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو یہ شام بصرہ ایک شہر کا نام ہے بصرہ شہر اس وقت بڑا اہم شہر تھا، بڑا مشہور شام کا۔ اور وہاں پہ جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے نا، وہ وہاں بھی گرجا گھر ہوتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جیسے تجارت کے لیے جاتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں چھوٹے بچے پہ، ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن تھا یا تو گیا، تو اسی بحیرہ نے رحم نے جب دیکھا، اسی نے دیکھا تو یہ بندہ جو تھا اس کو پتہ چل گیا تھا یہ رحم کو کہ کوئی نبی آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے بھی جب دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹی عمر تھی، تو دیکھا کہ کہنے لگے کہ یہ بچے کو بلاؤ، دعوت دی اس نے، تو بچے کو بلایا کہ اس کو بھی لے کے آؤ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہنے لگے میں نے دیکھا کہ یہ درخت اور پودے جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہی نبی ہونے والا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی اس کو عیسائیوں کو پتہ تھا، عیسائیوں کو کتابوں میں لکھا تھا، ہر چیز لکھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے خواب آیا، وہاں پہ رات کو خواب آیا، تو میں بحیرہ رہب جو تھا، بحیرہ رہب، اس کے پاس چلا گیا۔ وہ بڑا اچھا محبت بھی کرتا تھا، جو یہاں سے قافلے جاتے تھے، اور دل میں ہمدردی بھی تھی اس کے۔ تو گیا تو میں نے خواب جو ہے اپنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں خواب سنایا، میں نے کہا مجھے خواب آیا ہے۔ تو کہنے لگے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔
کہنے لگے تم کس خاندان سے ہو؟ تو کہنے لگے میں قریش سے ہوں. تو کہنے لگے وہاں پہ محمد نامی کو بندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے. کہنے لگے کہ وہاں پہ محمد نامی بندے یہ نبی ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور تو سب سے پہلے ان پہ ایمان لے گا تو ان کا وزیر ہوگا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو خلیفہ ہوگا. یہ بتا دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دیکھو کیسی بات ہے کہ اس نے بتا دیا کہ یہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خفیہ بات رکھی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب نبوت ملی تو ابوبکر صدیق کے پاس گئے. کہنے لگے ابوبکر صدیق تجھے یاد ہے تجھے خواب آیا تھا تو نے بحیرہ سے پوچھا تھا؟ کہنے لگے کہ ہاں یار ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آیا تھا پوچھا میں، اس نے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ محمد ایک نبی ہونے والا ہے اور تو اس کا وزیر ہوگا. میں ہی محمد میرے بارے میں بتایا تھا اور مجھے اللہ نے نبوت دے دیا، مجھے مان لاؤ. اور 1 منٹ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مان لیا. 1 منٹ کوئی، یعنی کہتے ہیں کہ پہلے ہی وہی میں ایمان کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا اللہ. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو جب دیکھیں ایک اور سعادت ان کو حاصل ہے. یہ اور سعادت جب یہ ایمان لائے تو دوسرے دن ہی جا کے نا لوگ دعوت دینے کے لیے نکلے، اور بہترین عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ غالب اکثریت جو ایمان لائی ان میں دیکھیں ذرا غور کریں کہ ان کی وجہ سے دوسرے دن جو مسلمان ہو گئے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ایران کے فاتح ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ شام کے فاتح ہیں وہ مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بہترین صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال لایا وہ مسلمان ہو گئے، اور عثمان بن مظعون یہ مسلمان ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی ان کے اندر خوبیاں تھی، بڑی پاکیزہ انسانی تھے، بڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور پھر کتنے غلاموں کو آزاد کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کیا، انہوں نے اتنے پیسے اتنا بڑا سودا کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے یمن کی سلطنت بھی مل جاتی تو میں بلال کو آزاد کر دیتا. تو یعنی بلال کو بھی آزاد کیا، اور عامر بن فہرہ ایک اور غلام، ان کو کتنے غلاموں کو آزاد کیا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے بہت مال خرچ کیا، بہت ہر چیز کی قربانی تھی. اور ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری زندگی حاضر ہو، میرا مال حاضر ہو، اور میری بیٹی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال میرا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں، آنکھیں میری ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں، اور بیٹی میری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے ان کا بھی نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اتنی محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں نے ہر بندے کا جو مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے ان کا احسان ادا کر دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے مجھ پہ احسان کیے ہیں کہ میں اس کا احسان دنیا میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ ان کو ادا کرے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اسلام بڑی جلدی اسلام لائے، اور اللہ کے دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر حال میں ساتھ دیا. اب یہ جب دشمنوں نے فیصلہ کر لیا، مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں نا اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اور 11 قبیلوں کے سردار 11 قبیلوں کے نمائندے اکٹھے کیے 11، اور انہوں نے کہا کہ اکٹھے حملہ کریں گے تو پھر یہ جو بنو ہاشم والے نا ہم سے پھر بدلہ نہیں لے سکیں گے. تو یہ ابو جہل جو اتنا بڑا کمینہ اور اتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. تو حضور اقدس وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا 12 بجے کے قریب آئے، 11 صبح، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہجرت کریں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دیکھیں کتنی سعادت ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپیٹا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 کے گھر 12 بجے چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بجے نہیں آئے، لیکن اچانک آگے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی بات اہم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ علیحدہ بات کی اور یہ کہا کہ بھائی اللہ نے دے دیا کہ تو ہجرت کے لیے رات کو نکل جاؤ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ رات کو میں آؤں گا تو ہم نکلیں گے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور یہ رات کو گھر کے ارد لوگ مشرق مکہ 11 ہی جو قبیلے کے سردار تھے وہ اکٹھے ہو کے حملہ کرنے کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ زمین سے پکڑ کے ہاک وہ ماری اور اندھے ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور وہاں سے پھر یہ نکلے اور غار ثور یہ یمن کے راستے میں جب نکلتے ہیں نا تو یہ یمن کے جزان کے راستے میں ہی پڑتا ہے. وہاں پہ رات کو جب اندر داخل ہونے لگے دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ان کی زندگی کا اہم واقعہ ہے کہ جب اندر داخل ہونے لگے غار ثور میں تو کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میں دیکھ لوں کوئی اندر کوئی سانپ کوئی کاٹنے والی چیز نہ ہو. پہلے اندر گئے سارے جو سوراخ دیکھے نا وہ سوراخ اپنا تہ بند کو پھاڑا اور اس کے سارے سوراخ بند کیے جو سوراخ تھے اور 2 سوراخ رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور ان دونوں سوراخوں پہ اپنے دونوں پاؤں کی جو ایڑیاں رکھی اور دیکھیں کیسے کمال کی کہ اگر اندر سے کوئی نکلے تو مجھے لڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے نا تو سو گئے. کتنی سعادت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سارا کھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو کے تھک گئے تھے نا اور یہ دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آئے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کیا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے وہاں وہ سوراخ جہاں میں نے اپنی ایڑی رکھی ہے نا اس میں کسی نے کاٹ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا اپنا لب مبارک حضرت ابو بکر صدیق یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لب لگایا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں پہ لب لگایا اور وہ آرام آیا. اور وہاں پہ پھر وہ مشرکین جب پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے گھبراہٹ نہیں ضرورت ہے. پھر وہاں سے حضور ایک تسلیم گئے اور پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. پہلے کعبہ میں چلے گئے پھر اس کے بعد جب شہر میں گئے تو حضرت کن کے گھر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نان کے ننحال سے ان کا تعلق تھا. وہ ان کے گھر کے سامنے اٹھی بیٹھی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تھا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پر سامنے پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ سامنے جو جگہ تھی 2 یتیم یہ مسجد نبوی جو ہے ان کی بات کرتے ہیں یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہاں مسجد بننی چاہیے مسجد یہاں بننی چاہیے. اور یتیم بچوں نے کہا بھی دیکھیں یہ بڑی بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بچوں نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں. میں نہیں قیامت تک کے لیے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کی زمین پہ اس طرح قبضہ کر کے مسجد نہیں بنانا جائز. فرمایا اس کا ہم اس کی پیسے رقم ادا کریں گے اور یتیم بچوں کو جو رقم ادا کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جیب سے ادا ہوئی تھی. آج نماز پڑھتے ہیں یہ اس کی رقم ادا کرنے والے کن کے پیسوں سے ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال کی قرآن مجید میں بڑا ذکر ہے. ہم مناتا واتقى وصدق بالحسنى اللہ نے قرآن میں ذکر وَمَّن مناتا جس نے اللہ کے راہ سے مال دیا واتقى اور اللہ سے ڈرا وصدق بالحسنى اور اللہ کے اس دین کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ان کے نام قرآن مجید میں آتا ہے.
تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی، پوری ساتھ ہر پل جو ہے، ہر پل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر دم ساتھ ساتھ رہے. کسی بھی موقع پہ، کسی بھی موقع پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہر جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب مسجد تعمیر ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. مدینہ منورہ میں جہاں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی حیثیت ہے. ابوبکر صدیق ساتھ رہے، ساتھ رہتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، اور سے بھی ساتھ. اس طرح جنگوں میں بدر کے مقام پہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعظم بنائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فتح اسلام کو ہی ہوگی. یعنی اس میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جیسا غزوہ احد میں بھی ساتھ رہے، غزوہ خندق میں بھی ہوئے. تو یہ ساری جنگوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ساتھ دیا. اور پھر جو غزوہ خیبر کے ایک بڑا شاندار، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اور پھر غزوہ تبوک میں جب گئے تو ایک شاندار باپ کا تھا. غزوہ تبوک کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کمال کی، ایسی مثال دنیا میں قائم کی، آج تک کسی نے قائم نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں روم کے خلاف جنگ کے لیے جانا ہے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، اور سب جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے کریں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں آگے نکل جاؤں گا، آج پہلے ہمیشہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے آگے نکل جاتے ہیں. آج میں ابوبکر نیکی میں مقابلہ جائز ہے، میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. گھر کا آدھا سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کی ہر چیز آدھی کی، آدھا سامان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا اپنا سامان لے کے نا اس کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تو کیا لے کے آیا ہے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان میں جو بھی تھا گھر میں سارا لے کے آیا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر تو کیا لے کے آیا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہر چیز لے کے آیا ہوں، گھر سے ہر چیز. فرمایا اوہ ابوبکر تو گھر کو چیز چھوڑ کے بھی آیا کہ نہیں؟ کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. کیسی کمال کی دکھ رہی ہے ہر چیز. کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. اور پھر یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ آیا کہ خدا کی قسم ابوبکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانش مند، بڑے جیسے بتایا نا بچپن ہی سے پکیزہ زندگی، کبھی کوئی برائی، کبھی کسی نے کوئی نشاندہی نہیں کی، کبھی کہیں سر نہیں جھکایا. توحید میں بچپن ہی سے توحید میں قائم تھے. اخلاق بہترین تھا، بہترین خصائل تھے، بہترین